بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن اور ہمارے عقائد و نظریات۔ اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے۔ وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں، جس نے یہ اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ اردو کو نہیں سنا سکتے، اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپسی اختلافات دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن تو سب کا ایک ہی ہے، تو پھر عقائد و نظریات میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے عقائد و نظریات کو قرآن کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فرقوں کے مطابق ڈھال دیا ہے۔ آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے ساتھ شرم سے چوک جائیں گے۔ جو جس فرقے میں پیدا ہوا وہ اسی میں جی رہا ہے اور اسی میں وہ اپنی پوری زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا میرے عقائد و نظریات قرآن کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ اگر قرآن کی آیت سن کر آپ کے عقیدے پر ضرب لگتی ہے تو قرآن سنانے والوں کو گمراہ کہنے کے بجائے اپنا عقیدہ درست کریں۔ یہ ایک سوال ہے جو انسان کو اپنی سوچ، اپنی نظریات اور عقائد کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں، ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، الحمدللہ۔ اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے۔ قرآن تو بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے، نہ کہ اس سے۔ قرآن مجید کے مطابق اگر اللہ کا کلام سن کر کسی کے دل میں بے چینی ہو یا اس کے عقیدے کو ضرب لگے تو یہ ایک لمحے فکریہ اور سنجیدہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ قرآن خود کو حق اور نور قرار دیتا ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اگر یہ کلام سن کر سکون کے بجائے اضطراب پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حق اور نظریہ کے درمیان کوئی پردہ حائل ہے۔ کہ ہم جب کسی کو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار وہ باتیں تو ٹھیک ہیں انجیل صاحب کی، لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ چلی۔ اس صورتحال میں ہمیں چند نکات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں ہر وقت اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارا عقیدہ سچائی یعنی قرآن پر مبنی ہے یا کسی اندھی تقلید اور خاندانی روایات یا جذباتیت کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، ہمیں خلوص نیت سے ہر سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بنے بنائے نظریات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، تکبر کا پہلو ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سچ سامنے آئے اور انسان اسے قبول نہ کرے تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ قرآن کی آیت سن کر دل کا کانپ جانا ایمان کی وجہ ہی سے تو مطلوب ہے، لیکن اگر ضرب اس لیے لگے کہ وہ کلام ہماری منمانی خواہشات اور نظریات کے خلاف ہے تو یہ لمحہ یقیناً اپنے آپ کو بدلنے کا لمحہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنس کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی نہیں۔ سب کانٹیننٹ میں صوفیاء کو داخل ہوئے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا۔ ایک شاہ ولی اللہ نے کیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے، قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگے، اسی لیے میں نے بزرگوں نے رسک نہیں لیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں
ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ قرآن پاک کی بات لوگوں کو نیا دین لگتی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے، مریضوں کا علاج کروانے، دعا اور تعویذات بنوانے اور قرآن خوانیاں کروانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ان سب کے ذمہ دار خود ان کے علماء ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو قرآن سے دور رکھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے ان کو جوڑے رکھا۔ قرآن و حدیث ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں، اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں، خود سمجھنے جائیں گے تو ادھر ادھر نکل جائیں گے، جیسے بہت سارے نکل گئے۔ ان سب کے ذمہ دار خود ان کے علماء ہیں جنہوں نے اپنی عوام کو قرآن سے دور رکھا اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے ان کو جوڑے رکھا، کیونکہ ان کو لگا کہ قرآن پڑھ کر ہمارے باطل عقائد اور نظریات کا ہماری عوام کو جب پتہ چلے گا تو وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے قرآن کی منمانی تفسیرات کر کے عوام کے سامنے پیش کی اور اپنے منمانے عقائد کا دفاع کرنے کی پوری کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کے بجائے قرآن کو ہی اپنے مطابق ڈھال دیا۔ یہ لمحے فکریہ ہے، ان سب کو رجوع اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر کے حوالے سے عموماً اہل بدعت جو ہے نا، ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن پاک کی آیات کا شان نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شان نزول سے شاید رزلٹ کوئی اور نکل آئے گا، یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یا علی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کریں۔ آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ شان نزول کیا قرآن کی آیات کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو؟ پاسبل نہیں۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تو احادیث یا اس کا شان نزول کبھی آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں، قبروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھول ہی جائے گا پہلے صفحے میں میں کیا لکھ کے آئے اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دیں۔ اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے نا، تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد، تو اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ کہتے ہیں نہیں جی، وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، تو پھر اللہ ہی ہے نا، کیونکہ آگے ان اللہ مع الصابرین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ مدد تو اللہ ہی کی ہے اعمال کے ذریعے۔ وہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جی قرآن میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں۔ اچھا جی، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے، لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی فوت شدہ بزرگ جو قبر میں چلے گئے ان سے پانی مانگوں، تو مانگ کے دیکھ لیں، اگر آتا ہے تو پی لیں۔ اللہ سے بھی مانگیں گے وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھر کے دے گا، کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے، میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ 1.25 گھنٹے کا میں نے یہ سارے مسئلے اس میں سیٹل کیے ہیں۔ کہ شان نزول، شان نزول، اور اس کا دھوکہ دے دے کے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا، کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں وہ من و عن اسی طریقے سے عقیدے کے طور پہ قبول کی جائیں گی۔ احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی۔ ہاں جہاں پہ ڈفرنس آئے گا وہاں ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے۔